أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائل مجمعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے عنوان سے آج ہماری دوسری نشست ہے اور میں چاہ رہے ہیں کہ مختصر سے وقت میں آپ کو فلسفہ دعا پر کچھ آگاہی دی جائے تاکہ ہم دعا کو اور اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں کہ دعا کسے کہتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے دعا کے جو مراحل ہیں اس میں عرض کیا تھا کہ اس کی 3 تقسیم ہیں۔ ایک مدعو ہے جس کو بلایا جاتا ہے، یعنی دعوت دی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے۔ دوسرا داعی ہے، یعنی جو دعا کرنے والا ہے، جو بندہ ہے۔ اور تیسرا مدعو لہو ہے، یعنی وہ حاجت ہے۔ پہلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ معرفت توحید ضروری ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ یہ توفیق ہر کسی کو نہیں دیتا، یہ توفیق صرف اور صرف خدا اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور حضرت امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے الدعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ یعنی جو سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا وہ دعا ہے، اسی کے ذریعے سے وہ بہت کچھ کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہو اور وہ متوجہ نہ ہو تو آپ کو لطف نہیں آتا، بلکہ آپ اپنی توہین محسوس کرتے ہیں کہ میں نے بلایا، میں نے بات کی، اس نے توجہ ہی نہیں کیا۔ وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو خلاق اکبر ہے، وہ اپنے گناہ گار بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے بلاؤ، پکارو، میں تمہیں آواز دوں، جواب دوں گا۔ اور وہ پروردگار وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ فرما رہا ہے کہ مجھے بلاؤ، مجھے آواز دو۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنی عادات میں شامل کرنا چاہیے دعا کو۔ اور یاد رکھیے گا کیوں دعا کے لیے اللہ نے کہا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ فرمایا تم سارے کے سارے انسان انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے دربار میں فقیر ہو۔ فقیر کا کام مانگنا ہوتا ہے، فقیر کا کام سوال کرنا ہوتا ہے، فقیر کا کام اپنی طلب پہ کرنا ہوتا ہے کہ میں چاہتا کیا ہوں۔ اور اللہ کے سامنے تو سبحان اللہ، وانتم الفقراء الی اللہ، اور میں اللہ کی بارگاہ میں تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور بے شک خدا ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ عزیزان گرامی، توجہ کی طرف، دعا کی طرف توجہ کیجیے اور یاد رکھیے گا اپنی دعا کی قبولیت اگر چاہتے ہو تو دعا کے اول و آخر میں درود پاک کو اہمیت دو۔ اور میں نے ایک فرمان پڑھا ہے، معصوم فرماتے ہیں علیہ السلام کہ جس نے اپنی دعا کی ابتدا میں بھی 5 مرتبہ درود پڑھا اور انتہا میں بھی 5 مرتبہ درود پڑھا تو اس بات کا امکان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعا رد ہو جائے، چونکہ جب محمد اہل بیت محمد علیہ السلام پر درود بھیج کر آپ دعا مانگیں گے تو اس درود کے صدقے میں
آپ کی دعائیں کو قبول ہوں گی۔ میری دعا ہے مولا کائنات بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کو صحیح معنی میں خدا کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی اور آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔